السلام علیکم۔ آج میری ملاقات ایک چیز سے ہوئی، خوشی اور نام سے آئی ڈی ان کی لائف میں شدت کی تکلیف ہے یار ان کی۔ آج میں ان کی ویڈیو دیکھ کر یہ ویڈیو بنا رہا ہوں ان کے لیے کہ 3 لفظ کہنے سے آپ عورت کو دنیا میں جنت جیسی زندگی دیتے ہیں، اور 3 ہی لفظ کہنے سے زندگی قبر جیسی یا پھر موت سے بدترین بنا دیتے ہیں۔ کیا وہ عورت انسان نہیں ہے؟ کیا اسے تکلیف نہیں ہوتی آپ کی باتوں سے، آپ کے رویوں سے؟ صرف مرے ہوئے لوگ ہی نہیں، کبھی کبھی زندہ لوگ بھی لوٹ کر نہیں آتے۔ آپ کو پتہ ہے انسان کی آدھی موت اسی وقت ہو جاتی ہے جس وقت اس کو یہ احساس ہو جاتا ہے کہ اس کا من پسند شخص نے اس کو چھوڑ دیا ہے۔ آپ کو بھی بہت دکھ ملے ہیں پیاری جس بے قدر لوگوں نے آپ کی بھی قدر نہیں کی، وہ آج پچھتا رہے ہیں یا کل پچھتائیں گے۔ ان کے نصیب میں پچھتاوے کے علاوہ کچھ نہیں۔ اپنے متعلق اپنی رائے کو محفوظ رکھے، آخر اس کی ضرورت بھی کیا ہے کہ کوئی ہمارے متعلق کیا رائے رکھتا ہے۔ انسان اپنی ذات میں خود اپنا ایک معیار رکھتا ہے۔ ایک مومن اور ایک مومنہ کے اعصاب اتنے مضبوط تو ہونی چاہیے کہ وہ اس کو زندگی کے اتار چڑھاؤ میں ڈگمگانے نہ دے۔ آپ کا حوصلہ اتنا بلند تو ہونا چاہیے کہ وہ ہر مشکل کا، ہر مصیبت کا خندہ پیشانی اور صبر سے مقابلہ کر سکے۔ اور آپ کا کردار اتنا مضبوط تو ہونا چاہیے کہ کسی نامحرم کو اس کا خیال آتے ہی اس کو اللہ کی حدیں یاد آ جائے۔ ایک مومن اور ایک مومنہ کا صبر اتنا مستحکم تو ہونا چاہیے کہ درد اور تکلیف اس کی روح تک کو چھلنی کر رہے ہوں، پر اس کی زبان پر یہی ہو، میرے مولا میں تیری رضا پر راضی ہوں۔ ایک مومن اور ایک مومنہ کا اخلاق اتنا اعلیٰ تو ہونا چاہیے کہ اس کو دیکھ کر خدا یاد آ جائے۔ آپ بہت ہی اچھی ہیں اور آپ کا خلوص باکمال ہے۔ آپ ایک بہت ہی ذہین اور باشعور عورت ہیں۔ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ سلامت رکھے۔ بڑے اخلاص سے محبت کی ہے اور بڑا دکھ ملا ہے۔ مجھے رات بہت پسند ہے۔ رات ایک کیفیت لگتی ہے۔ رات وہ لمحہ ہوتا ہے جب خود سے ملاقات کر سکتے ہیں۔ دن میں جو کہے دبائے ہوں وہ دوبارہ یاد کر کے مسکرا سکتے ہیں۔ جو بات دل کو لگی ہو وہ یاد کر کے آنکھیں نم کر سکتے ہیں۔ خود کو ہوا کے سپرد کر کے پرسکون ہو سکتے ہیں۔ دل پر کوئی بوجھ ہو تو سجدے میں جا کر آنسوؤں کی صورت میں بوجھ ہلکا کر سکتے ہیں۔ میں نے دیکھا ہے جب ہم کسی دوسرے کی مشکل حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں تب ہماری اپنی مشکل خود بخود حل ہو جاتی ہے۔ کیا آپ نے کبھی شدید دکھ میں الضحی کو سنا؟ کبھی والضحیٰ کو پڑھا ہے؟ والضحیٰ واللیل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث۔ آپ اس کو سن کر تو دیکھیں، پڑھ کر تو دیکھیں، آپ کے دل کی تنگی تحلیل ہوگی۔ اس صورت کو ایکسائٹیڈ ڈپریشن کی دوا بھی کہا جاتا ہے۔ اللہ صورت کے آغاز میں 2 قسمیں کھاتے ہیں۔ والضحیٰ دن کی روشنی کی قسم ہے،
واللیل اذا سجا، اور رات کی جب وہ چھا جائے۔ اس سے پتہ چلتا ہے دن کی روشنی اور رات کی تاریکی دونوں کتنی ویلیو رکھتی ہے۔ زندگی بھی تو ایسی حالات سے گزارتی ہے، کبھی روشن کبھی تاریک، تو پتہ چلا دونوں ہی برے نہیں ہوتے، دونوں کا آنا لازم ہوتا ہے اور دونوں اپنی خوبصورتی کے ساتھ آتے ہیں۔ جب روشنی ہوتی ہے تو تاریکی چھانا لازمی امر ہے، اور جب تاریکی ہے تو روشنی آنا بھی لازم امر ہے۔ بات یہ آپ کو یقین ہونا چاہیے، کیا یقین ہونا چاہیے کہ کچھ بھی ہو، ما ودعک ربک وما قلی، آپ کے رب نے آپ کو چھوڑا ہے اور نہ بیزار ہوا ہے۔ ہمارا رب نے ہمیں چھوڑے گا نہ بیزار ہوگا۔ ساری دنیا چھوڑ سکتی ہے، رب نہیں چھوڑے گا۔ جب لوگ آپ سے موو آن کریں تو پریشان مت ہوں، آپ کا رب نہیں چھوڑے گا۔ ہر محبت بیزار ہو سکتی ہے، پر خالق کی محبت مخلوق سے ختم نہیں ہوتی۔ کتنی پیاری تسلی ہے نا، اللہ ہمیشہ ساتھ ہے۔ جب ہم دنیا میں خسارے میں جہاں جا رہے ہوتے ہیں، ہر تعلق آہستہ آہستہ ختم ہو رہا ہوتا ہے، ہر چیز دور جا رہی ہوتی ہے، دنیا منہ موڑے کھڑی ہوتی ہے، تو یاد رکھیں وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اور البتہ آخرت آپ کے لیے دنیا سے بہتر ہے۔ اصل چیز تو آخرت ہے۔ دنیا میں نہ ہوگا کامیابی، پر آخرت پر کمپرمائز نہیں ہو سکتا۔ آپ کیوں امید کرتے ہیں لوگ راضی کریں؟ آپ کیوں ایسے اعمال نہیں کرتے کہ اللہ آپ کو راضی کرے؟ آپ اللہ کے لیے کوشش کریں، اللہ تسلی دیتے ہیں۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اور آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ خوش ہو جائیں گے۔ کیا ہوا جو ساری محنت ضائع ہو گئی؟ کیا ہوا سب نے چھوڑ دیا؟ کیا ہوا سب کے آگے برے بن گئے؟ کیا ہوا مسلسل ناکامی ہے؟ کیا ہوا مسلسل تنگی ہے؟ کیا ہوا کوئی راہ نظر نہیں آتی؟ یاد رکھیے اللہ آپ کے ساتھ ہے، وہ آپ کو بھولے گا نہیں۔ تو پھر کیا غم، پھر کیا پریشانی؟ لوگوں کی بیزاریت پر پریشان نہ ہوں، آپ مسلمان ہیں، آپ کے پاس اعزاز ہے، آپ کا رب آپ سے بیزار نہیں ہوگا، تو پھر مسکرائیں اور ہر دکھ درد تکلیف کو سپرد خدا کر دیں، پھر ایک سکون نازل ہوگا جو ہر چیز سے بے نیاز کر دے گا انشاءاللہ۔ کسی سے امید مت رکھیں، کسی سے مت کہیں میں اداس ہوں، کسی سے مت کہو مجھے تمہاری ضرورت ہے، کسی سے مت کہو میری بات سنو، کسی سے مت کہو مجھے تمہارا سہارا چاہیے۔ تنہا رہنا سیکھ لو، لوگوں سے دنیا سے امیدیں لگانا چھوڑ دیں، کیونکہ لوگ نہ اپنے قابل سمجھتے ہیں اور نہ ہی ہمیں ہمارے قابل رہنے دیتے ہیں۔ تو اب یہ ویڈیو یوٹیوب پہ درد بھری نہ ڈالو، آپ کے پاس ایک اولاد ہے، اللہ اسے کامیاب و کامران بنائے گا انشاءاللہ۔